السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اب یو اے ای جو ہے اس کی ترقی نے اور اس کی ہر طرف جو چرچا ہو رہا ہے اس نے سعودی عربیہ کو سیکنڈ تھاٹس دینی شروع کر دی ہے. اب سعودی عربیہ ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ونس فار آل وہ کہیں کہ جی یہ یو اے ای سے آگے ہے. حالانکہ یو اے ای کا سائز بہت چھوٹا ہے، لیکن یو اے ای کے لیڈر جو ہے محمد بن زائد کی ان کا جو ویژن ہے وہ یو اے ای کو اس نے ایک بہت امپورٹنٹ جگہ دے دی ہے دنیا کے تمام اہم ممالک میں. اب سعودی عربیہ نے سوچا ہے کہ ایسا شہر بنائیں، پورا شہر بنائیں جس میں نہ تو کوئی گاڑی چلے گی، نہ ان کے لیے سڑکیں ہوں گی. لیکن اب یہ بغیر کار اور کاربن والا شہر ہوگا کیسے؟ سعودی عربیہ نے اعلان کیا ہے کہ جدید ترین اور ماحول یعنی انوائرمنٹ فرینڈلی ایک سٹی بنانے کا، اور نیوم سٹی کے بعد دی لائن منصوبہ جو ہے وہ یہ ہے. سعودی عربیہ جو آج تک دنیا میں اپنے تیل کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا یا پھر اپنے صحرا کی وجہ سے، لیکن آج کل اس کی وجہ شہرت اس کا جدید طرز پہ تعمیر ہونے والا انوائرمنٹل فرینڈلی ایک شہر ہے. دراصل سعودیہ، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمیشہ ہی ایک قدامت پسند ملک کے طور پہ دیکھا جاتا رہا، اور جب اس نے اپنے مقابلے میں متحدہ عرب امارات کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا کہ جو رقبے کے لحاظ سے سعودیہ سے بہت چھوٹا ہے، تو سعودی حکام کے لیے ایک چیلنج بن گیا کہ وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں، اور جس کی وجہ سے ان ممالک کے درمیان ایک مقابلے کی دوڑ شروع ہو گئی اور محمد بن سلمان کی جانب سے نیوم جیسے منصوبے کا اعلان کیا گیا. اب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو نیوم کمپنی کے مجلس انتظامیہ کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے نیوم میں کاربن فری دی لائن کا قیام کا اعلان کیا. یہ کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس طرز کے 6 اور پروجیکٹس تیار کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے. تمام پروجیکٹس کی اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع ہو چکا اور اس شہر کی پلاننگ پر پچھلے 3 سال سے کام ہو رہا تھا. دراصل نیوم منصوبہ جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر 3 کانٹیننٹس کو آپس میں جوڑے گا، اور اس میں سعودی عربیہ کے علاوہ اردن اور مصر کے علاقے بھی شامل ہوں گے، اور دنیا کے 70% لوگ یہاں سے زیادہ 8 گھنٹے کے اندر پہنچ سکیں گے. نیوم میں خصوصی سرمایہ کاری کے 9 شعبوں کا احاطہ کیا گیا. اس میں توانائی، پانی، ٹرانسپورٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، خوراک، سائنس، میڈیا، تفریح اور معیشت کے دیگر شعبے شامل ہیں. مستقبل میں سعودی عربیہ کے 10% عالمی تجارت جو ہے وہ نیوم شہر کے تھرو ہوگی. اب نیوم شہر کے بارے میں خود محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ نیوم شہر اور دیگر شہروں میں وہی فرق ہے جو ایک روایتی قسم کے موبائل اور جدید ترین ٹیکنالوجی آراستہ اسمارٹ فون میں ہوتا ہے. سعودی شہری جو ہے بیرون ملک کی بجائے اب سیاحت کے لیے نیوم جانا پسند کریں گے. نیوم میں فی کس آمدنی کی شرح دنیا کے ہر ملک سے بڑھ کر ہوگی، اور خاندان کے تمام افراد جو ہے مثالی اور معیاری زندگی گزاریں گے. اور اب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدید نیوم سٹی کے ساتھ 170 کلومیٹر پہ 10 لاکھ آبادی والا نیا شہر دی لائن شروع کرنے کا اعلان کر دیا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شہر ٹریفک، آلودگی اور شور شرابے سے پاک ہوگا. دی لائن ایک ایسا شہر ہوگا جہاں نہ گاڑیاں ہوں گی، نہ گلیاں ہوں گی، اور شہر کاربن کے اخراج سے پاک اور فطرت کے بہت قریب ہوگا. یا مصنوعی ذہانت کے ذریعے مربوط معاشرے بسائے جائیں گے، اور یہ مستقبل کے شہروں کے لیے ایک نئی شکل ہوگا، ان کے لیے ایک مثال ہوگا. دی لائن منصوبے سے امید کی جا رہی ہے کہ یہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو عملی جامہ پہنائے گا. یہاں روزگار کے 3,80,000 مواقع مہیا ہوں گے، اور یہ شہر 2030 تک سعودی عربیہ کی مجموعی قومی پیداوار میں 180 ارب ریال کا حصے دار بنے گا، جبکہ اس شہر کے انفراسٹرکچر پہ تقریباً $200 بلین کا خرچہ آئے گا. اب سعودی عربیہ تیل برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تاہم عالمی سطح پہ سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والا ملک بھی شاید سعودی عربیہ ہی ہے. لیکن اب اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہم ترقی کے چکر میں انوائرمنٹ کی قربانی کیوں دینا گوارا کرتے ہیں؟ آخر آلودگی کی وجہ سے ہر سال 70 لاکھ انسانوں کی موت واقع ہوتی ہے، اسے ہم کیسے گوارا کریں؟ ہم ٹریفک کے حادثات کی وجہ سے سالانہ 10 لاکھ انسانوں کی جانیں کیوں گنوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ میں انسانی زندگی کے کئی برس کے ضیاع کو قبول کیے ہوئے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ صنعتی انقلاب کے بعد شہروں نے لوگوں پر گاڑیوں، مشینوں اور فیکٹریوں کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے، اور اب جن شہروں کو دنیا کے جدید ترین شہر کہا جاتا ہے وہاں لوگ اپنی زندگیوں کے سالہ سال صرف سفر کرنے میں گزار دیتے ہیں. 2050 تک ان کے سفر کا دورانیہ دگنا ہو جائے گا، اور کاربن گیسز کے اخراج میں اضافے اور سمندر کی سطح بلند ہونے کے بعد
1 ارب افراد کو محفوظ مقامات پہ منتقل کرنا پڑے گا، تب تک 90% افراد آلودہ فضا میں زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اس لیے اب محمد بن سلمان نے شہروں کے حوالے سے ایک نیا ویژن پیش کیا، جسے 95% قدرتی ماحول یقینی بنایا جائے گا اور یہاں گاڑیاں نہیں ہوں گی اور کاربن فری ماحول ہوگا۔ دا لائن میں عوام کو تمام شہری سہولتیں میسر ہوں گی، میڈیکل سینٹر، اسکول اور تفریح کے وسائل ہوں گے۔ یہاں پر آباد لوگ تقریباً 5 منٹ پیدل چل کر پارکس تک پہنچ سکیں گے۔ یہاں کاروں کی جگہ تیز رفتار ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا جو الیکٹرک ہوگی۔ شہر کے کسی بھی پوائنٹ تک پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، اور اس منصوبے کو مکمل ہونے میں کئی سال درکار ہوں گے۔ لیکن اس شہر میں بننے والے کچھ تفریحی مقامات کو عام عوام کے لیے 3 سال بعد کھول دیا جائے گا۔ دا لائن میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کے اوپر انحصار کیا جائے گا، جو شہر کی زندگی کا نیا تصور دے گا، اور یہ 100% انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا۔ 2020 میں سعودی حکام کی توجہ زیادہ تر تو کرونا وائرس کا سامنا کرنے میں لگی رہی، ویسے وہاں کی معیشت بڑی افیکٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نیوم پروجیکٹ اس کا اثر نہیں پڑا۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج قومی اور انٹرنیشنل شراکت داری کو متوجہ کرنا ہے۔ لیکن ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی اس پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز اسی سال شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ اپنی پرانی تہذیب کے مقابلے میں ایک نئی تہذیب کی جانب گامزن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یو اے ای کا مقابلہ کرتے ہوئے سعودی عربیہ کیا اپنے آپ کو اتنا ہی جدت پسند بھی ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یو اے ای کا جو ویژن ہے، اور وہ ویژن MBZ کا کہ اس کو سب سے زیادہ دنیا کا ٹالرنٹ ملک بنانا ہے، اور اس وقت بھی جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں یو اے ای میں 193 نیشنلٹیز کے اور تمام مذاہب کے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ وہاں منسٹری آف ٹالرنس ہے جو یہ انشور کرتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے، کسی مائنورٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ کیا سعودی عربیہ اس لیول پہ آ سکتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ رائے دیجیے گا اپنی کامنٹس میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔